الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأتباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آخری پارہ سورہ فجر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، اور قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنی باتیں جو ہم نے قسم کے ساتھ کی ہیں یہ کافی نہیں ہے؟ اور وہ کیا باتیں ہیں کہ جو لوگ حق تعالیٰ کو، اس کے پیغام، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے ان پر عذاب آئیں گے. والفجر، قسم ہے صبح کی، مراد اس سے عشر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ولیال عشر، اور عشر ذی الحجہ کی یہ 10 دن راتیں ہیں. والشفع والوتر، اور عشر ذی الحجہ کی کچھ دن طاق ہیں، کچھ دن جفت ہیں. اور جو طاق والا دن ہے میدان عرفات نامی ذی الحجہ کا بہت بڑا عظمتوں والا دن ہے، اور جفت والا دن ہے 10ویں ذی الحجہ کا، وہ خود بڑا دن ہے کہ قربانی کی جاتی ہے، عید پڑھی جاتی ہے. واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب چلی جائے، مراد وہ فضیلت والی رات ہے جو ہے تو بظاہر عشر ذی الحجہ کی وہ رات، لیکن اسلامی احکام کے لحاظ سے 10ویں ذی الحجہ کی رات وہ نامی ذی الحجہ کی ہوتی ہے. نامی ذی الحجہ کی ایک رات تو وہ ہے جو پہلے آتی ہے، دوسرے دن نامی ذی الحجہ آئے گی. نامی ذی الحجہ ظہر کے بعد مغرب تک وقوف عرفہ ہے جو مسنون عمل ہے. یہ ٹائم واجب ہے، وقوف عرفہ مطلق رکن ہے. لیکن جو نامی ذی الحجہ اور 10ویں کی رات آگے آ رہی ہے جس میں حاجی لوگ مزدلفہ میں رات کو رہتے ہیں، یہ رات بھی نامی ذی الحجہ کی ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص نامی ذی الحجہ دن کو میدان عرفات نہیں جا سکا، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، راستہ بھول گیا، تو 10ویں ذی الحجہ کی رات کو بھی اگر میدان عرفات میں تھوڑی دیر ٹھہر جائے گا اس کا حج ہو جائے گا. اس وجہ سے اس رات کی قسم کھائی واللیل اذا یسر.
گویا کہ نامی ذی الحجہ کی 2 راتیں ہیں، ایک اس کی روٹین کے مطابق جو پہلے آتی ہے، اور ایک وہ رات جو 10ویں ذی الحجہ کی ہے، وہ بھی حکم میں نامی ذی الحجہ کی ہے۔ رات کو تھوڑے حصے میں بھی اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کی رات میدان عرفات میں گزر گیا، آ گیا، چلا گیا، اس کا حج ہو جائے گا۔ دم دینا پڑے گا کہ وہ دن کو جانا چاہیے تھا، وہ اس ٹائم جانا واجب تھا، رکن ادا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فضا سے جہاز گزر گیا، زمین پر وہ ٹکا بھی نہیں ہے وہ بیمار، تب بھی وقوف عرفہ اس کا ہو جائے گا۔ جیسے سعودی حکومت بیماروں کو، حاجی بیمار جو ہوتے ہیں داخل اسپتال ہوتے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر میں سلا کے اور میدان عرفات سے چکر لگا کے واپس چلے جاتے ہیں، ان کا حج ہو جاتا ہے۔ تو ان راتوں کی قسمیں کھائیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینہ جیسے شروع ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کام حج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ بھی ہے، اور ساتھ قربانی کا بھی بڑا کام ہے۔ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان ایام میں روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے پوری رات یا اپنی توفیق کے ساتھ، تو اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ نامی ذی الحجہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو اپنی سند متن کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے کہ نامی ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھتا ہے 1 سال برابر روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ رات کی عبادت کا بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض روایات میں پورے عشرہ ذی الحجہ ہے اس میں، تو اگر کسی کی ہمت توفیق ہے تو 9 کے 9 دن روزے رکھے، رات کو اپنی توفیق سے عبادت کرے۔ اور قربانی والے دن وہ روزہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمت ہے، قوا مضبوط ہیں، اعصاب ٹھیک ہیں، بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، تو صبح 10ویں ذی الحجہ کو کچھ نہ کھائے اور اپنی قربانی کا گوشت یا اس کا کلیجہ بھون کے کھائے۔ یہ مسنون عمل ہے، لیکن اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے نہ بھوک لگ جائے ڈانٹ ٹپاٹ ہر کسی کو پلاتا ہی جائے، اور ادھر سنت پر عمل کر رہا ہے اور ادھر گناہ کرتا جا رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے غصہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس کو ہمت ہے وہ اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے، 10ویں ذی الحجہ کو کچھ نہ کھائے صبح، اور اپنی قربانی کا گوشت کھائے یا کلیجہ کھائے، تو یہ مسنون عمل ہے تاکہ قربانی بھی جلدی ہو جائے۔ پھر اس میں ایک حکمت ہے کہ بعض لوگوں کو گوشت دل نہیں چاہ رہا ہوتا، فلان ہو رہا ہے، چربی کی بو آ رہی ہے، جب بھوک شدید لگی ہوگی، اشتہا ہوگا، پھر نہ بو آئے گی نہ کچھ ہوگا، اور اچھی طرح کھائے گا۔ جو میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے اور صاحب استعداد لوگوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے چاند نظر آ جائے عشرہ ذی الحجہ کا، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے کہ اپنے ناخن نہ کاٹیں اور جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹیں۔ احناف اور حنابلہ، ایک قول مالکیہ کا بھی ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے، اچھا عمل ہے کہ جب ارادہ قربانی کا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ ناخن کاٹتے ہیں، حجامت کراتے ہیں، ٹھیک ہے، چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہ کرائیں۔ قربانی جب ہو جائے، چھری جب پھر جائے، اس کے بعد حجامت بھی کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سب کچھ، خوشبو وغیرہ پہلے بھی لگا سکتے ہیں، وہ اتنی پابندی نہیں ہے، صرف ناخن اور بال کے بارے میں۔ اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو گنہگار نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص آتا ہے مسجد میں، فرض نماز باجماعت پڑھتا ہے، اور کوئی آتا ہے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے جس نے نفل پڑھے ہیں اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ حاجی حضرات بھی کرتے ہیں
بعض حضرات نے تشبہ بالحجاج لکھا ہے، لیکن چلو تھوڑا بہت مشابہت ہے، کیونکہ حاجی تو 7ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے، اس کے بعد اس کو ناخن اور بال کاٹنے اس کو منع ہو جاتے ہیں، اور ادھر والے بندے کو تو یکم ذی الحجہ سے، تو تھوڑی سی مشابہت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا، واجب ہے اس بات پر عمل کرنا کہ 10 ذی الحجہ نظر آ جائے، بال کاٹنا جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ادھر یہ حالت ہے، ادھر یہ حالت ہے کہ بعض روایات میں وہ کہتے ہیں قربانی تو سنت ہے، اور یہاں ادھر یوں۔ بہرحال حنفی مسلک جو ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، اور یہ جو بال کاٹنے کی بات ہے یہ مستحب اور سنت ہے، کوئی نہیں کاٹ سکے گا، گناہگار نہیں ہے، ثواب میں کمی ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ حاجی کو بھی بال کاٹنے سے منع کیا گیا، ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا، احرام جب باندھ دیا، جیسے یہاں سے عمرے کا باندھے تب بھی منع ہے، اور پھر اس کے بعد بال کاٹنے ہیں، حلق ہے۔ یا قربانی والے کے متعلق یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ سمجھ میں آتی ہوں، آج تو آ جائیں گے۔ انسان کے ہر حصے بدن سے گناہ ہوتے ہیں، ناخن سے بھی ہوتے ہیں، بالوں سے بھی ہوتے ہیں، تو جس وقت قربانی کرے گا تو یہ گناہگار ناخن جو اس کے ساتھ ٹچ ہیں، یہ بال گناہگار جو اس کے ساتھ جسم میں لگے ہوئے ہیں، ان گناہگار بالوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ناخن کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر قربانی کے بعد ان کو کاٹے، اب یہ پاک ہو گئے ہیں، پھینک دے۔ یہی تو بعض حضرات نے جب غسل فرض ہو جائے تو بعض حضرات نے منع کیا ہے کہ فرض غسل کرنے کے بعد بال وغیرہ صاف کریں۔ بے شک مستحب عمل ہے، میری بات سمجھ گئے آپ لوگ۔ ایک شخص ہے، اس پر غسل فرض ہے، وہ نہانا چاہتا ہے، تو چلو کہتا ہے بغلوں کے بال بھی صاف کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، نہانا تو ویسے بھی ہے، ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان بالوں کو جب کاٹ کے پھینکے تو پاک ہوں بال۔ نہانے کے بعد ان بالوں کو پہلے جلدی سے نہا لے، فرض پورا ہو جائے گا، پھر آپ بال کاٹ لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کسی سے غلطی ہوئی تو جو بہت سارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں نیکیوں سے، تو وہ یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، اور قربانی کا عمل جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہو۔ اندازہ ہو عید کے دن کہ بندے کی ایک مصروفیت ہے، اور کیا مصروفیت ہے جی؟ قربانی کرنی ہے، اس کو وہ تقسیم کرنا ہے، وہ شریک ہونا ہے، دعا کرنی ہے، اگر وہ پہنچ سکتا ہے، نہیں تو جانور کے قریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہو گئی، وکل توکل، قربانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی پابندی کی ساتھ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بکبشین املحین اقرنین، ایک حدیث میں جوعین، خسی بھی، کہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے، کالے اور سفید ہوتے تھے وغیرہ، اور سینگ ان کے چھوٹے تھے یا نہیں تھے۔ وَوَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ان کے شانے پر رکھ لیتے تھے لٹانے کے بعد۔ وَيُسَمِّي بسم اللہ واللہ اکبر وَيَذْبَحُ، یہ بات پچھلے جمعے کو بتائی تھی، لوگ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے سن لینا، نہیں، جیسے ارادہ بنا کے وہ دعائیں پڑھنی ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ طریقہ ذبح کا بتائیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پہلے سے شروع کر دینی ہے، ابھی چھری پھیری نہیں، اس سے پہلے شروع کر دینی ہے۔ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، یہ مسنون عمل ہے، ہونا چاہیے۔ 2 دمبے ذبح کیے، ہم آگے بھی جا کے بتائیں گے،
کہ فرمایا ھذا منی، ایک دمبہ میری طرف سے ہے، وَھذا عَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور دوسرا دمبہ میری ان تمام امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور کوئی بال گن نہیں سکتا کسی جانور کا، بکرا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کس طرح سے۔ فرمایا وَوَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، پاؤں رکھا ان کے شانوں پر، لٹا دیا قبلہ رخ، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ یہ مسنون ہے، سیکھنا چاہیے، نہیں آتا ہو تو۔ دل کو مضبوط رکھنا ہے احکام الہیہ کے ماننے میں، اور دل کو نرم رکھنا ہے جہاں حکم ہے نرم کرنے کے بارے میں۔ اب ایسا بھی نرم نہ ہو کہ بندہ مرغی بھی ذبح نہ کر سکے کہ میرے سے تو بالکل یہ نہیں کام ہوتا۔ سنت عمل ہے، اسلام میں تبسم بھی ہے، خندہ پیشانی بھی ہے جی، گل مل کر رہنا بھی ہے، اور کہیں اسلام میں پھر جہاد بھی ہے، کہیں غصہ بھی ہے، کہیں غصے کو پی جانا شریعت کو مطلوب ہوتا ہے، اور کہیں غصے کو استعمال کرنا شریعت کو مطلوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سنگ دل بھی شریعت کو پسند نہیں، تو بہت نرم دل کے وہ مرغی بھی ذبح نہ کر سکے، قربانی خود اپنا۔ ہم گزشتہ جمعے پر آخر میں پہنچے تھے، ایک بات رہ گئی تھی، قربانی کا گوشت کھانا آخری شریعت کو صرف اجازت ہوئی ہے، مال غنیمت کا استعمال کرنا مجاہدین کے لیے صرف آخری شریعت کو اجازت ہوئی ہے۔ پانی نہ ملے یا استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا آخری شریعت کو صرف اجازت ملی ہے، اور مسجد میں نہ آ سکیں، کوئی مجبوری ہے، سفر میں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو جہاں بھی نماز ادا کریں گے نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی آخری شریعت کی خصوصیت ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی میری وجہ سے خصوصیت کہ مجھے اللہ آخرت میں اپنے فضل سے شفاعت ادا کرے گا۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری سفارش میدان حشر میں ہر شخص کو فائدہ دے گی جس نے شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ گرتا ہے، تو پھر کچھ آ جائے تو گلہ شکوہ کیا ہوتا ہے، پھر تقدیر کا کیا چیز ہے۔ اور ساتویں چیز بتائی کہ بُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةٍ لِلنَّاسِ إِلَىٰ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ، ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ 5 چیزیں ہیں۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پوری زمین میری امت کے لیے، میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ تیمم کے لحاظ سے اجازت کی گئی ہے۔ احلت لی الغنائم والاضاحی، میرے لیے حلال کر گیا مال غنیمت اور قربانی کا گوشت۔ اور تیسری چیز نصرت بالرعب علی مسیرۃ شہر، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوگا اور مجھ سے ڈر رہا ہوگا۔ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ بعثت الی کافۃ للناس، الی کافۃ للناس، پوری دنیا کے لیے مجھے بھیجا گیا قیامت تک کے واسطے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آخری چیز اوتیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا اذن ہوگا آخرت میں، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو اور پیغمبروں کو بھی ہوگا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ اور فرمایا میری یہ سفارش ہر اس امتی کو فائدہ دے گی جس نے زندگی میں شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو۔ اور یہ بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی۔ ہر وہ حکم جو آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ہر وہ حکم، جامع معنی تعریف کر رہا ہوں، ہر وہ حکم جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ کس کو مان کے کر رہے ہیں؟ جو حکم بھی
آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، جو کام بھی شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، سنت رسول کے خلاف کر رہے ہیں، آپ سوچیں نا وہ کس کی بات مان کر وہ کر رہے ہیں؟ یہی شرک ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کو ماننا شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی اتباع شرک ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ۔ آج کا مسلم بابو کہتا ہے کھڑے ہو کے کھاؤ۔ خلاف سنت ہے، خلاف سنت نہیں، خلاف شریعت ہے۔ حرام ہے کھڑے ہو کے کھانا کھانا۔ جانور کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر نہیں کھانا کھا سکتا، صحیح، اس کو کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے وہ آپ خود سوچ لیں کہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ نفس کو؟ تو پھر آپ کا معبود تو نفس ہوا نا۔ ماحول کو خوش کرنے کے لیے تو پھر آپ کا معبود تو ماحول ہوا نا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ شرک ہے۔ فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے مخاطب آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے۔ جب خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ہو رہا ہے نا، پھر کسی اور کی مان کر وہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ نفس کی مان رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں، ماحول کی مان رہے ہیں، برگر فیملی کی مان رہے ہیں، یورپ کی مان رہے ہیں، کس کی مان رہے ہیں؟ اپنا زاویہ درست کریں، اپنا قبلہ ٹھیک کریں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، جس شخص نے بھی اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ شرک ہوتا ہے۔ لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ شرک وہی ہے جو جا کے قبروں کے سامنے سجدہ کریں، جھکیں اور ان سے مرادیں مانگیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں کہ وہ بھی میرا معبود ہے۔ یہ سارا شرک ہے۔ شرک یہ بھی ہے۔ آگے چلیے، کچھ باتیں پیغمبرانہ سنت شروع سے چلی آ رہی ہیں، کچھ باتیں فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں جو اس کو سمجھانے والا کوئی نہ آئے تب بھی اس کی اندر کی اگر فطرت سلیم بیدار ہے نا تو وہ یہ ٹھیک کام کرے گا۔ توجہ سے، دو چیزیں میں نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے سنن من المرسلین، سب پیغمبروں کی سنت، مہندی لگانا، عطر لگانا، نکاح کرنا، ناک کلی مسواک وغیرہ کرنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا کرانا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ سب پیغمبر عطر کو پسند کرتے ہیں، عطر روح کی غذا ہے، بشرطے کہ بابو عطر ہونا چاہیے۔ جی، حدیث میں کدو پکانے کھانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، خون کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، مثانے وغیرہ بہت فضیلتیں ہیں، طب آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں چیز یہ ایسی ہو جس کو کدو پکانے ہی نہ آتے ہو تو پھر کدو کی بدنامی تو نہیں کرنی نا، اپنی چیز کو سکھانا ہے، وہ فضیلت کی چیز ہے۔ اب کوئی عطر خریدے ہی 10 روپے کا، 20 روپے کا، چائے بھی نہیں آتی 20 روپے کی عطر آ جاتا ہے، تو اس عطر نے کیا آپ کی روح کو غذا دینی ہے؟ وہ سوائے زکام لگانے کے اور کیا کرے گا؟ تو یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ مہندی لگانا، مہندی کی تاثیر میں ٹھنڈک ہے، مرد کے مزاج میں حدت ہے، اس کو لیول میں لانا ہے۔ عطر لگانا روح کی غذا ہے، عطر ہونی چاہیے۔ اور نکاح کرنا پیغمبرانہ سنت ہے۔ کسی ایک آدھ پیغمبر دو نے نہیں کیا تو للأکثر الحکم الکل، اکثر کی بات ہوتی ہے۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک صاف کرنا، لوگ ناک کے بال ہی نہیں صاف کرتے، اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں۔ بابو جی ناک کے بال صاف کیا کرو، کہتا ہے نہیں جی ہوا فلٹر ہو کے جاتی ہے۔ کمال تیرے فلٹر ہیں،
اپنے آپ کو آپ نے کیا چیز بنا دی ہے، اللہ نے اتنا پیارا انسان بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے پاس کائنات کو بنانے کے جتنے سانچے تھے ان سب سانچوں میں بہترین سانچہ وہ تھا جس سے انسان کو بنایا، اور یہ فلٹر کرتا جا رہا ہے ہواؤں کو۔ اچھا داڑھی مڈانے کے بعد اس میں کیا فلٹر ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا۔ مونچھوں کو اور اس کو ناک کے اندر کے بالوں کو لمبا لمبا کیتے جا رہے ہیں کہ ہوا فلٹر ہو کے رہے۔ تو آپ کو نہیں پتا داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں بہت کچھ جراثیم داڑھی بچا دیتی ہے، ظاہری بھی روحانی بھی۔ ادھر فلٹر یاد نہیں آیا، ادھر فلٹر یاد آ گیا۔ اسلام کی تعلیمات میں آؤ، سب کچھ فلٹر ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ صحیح کرنا چاہتے ہو تو سب صحیح ہو جائے گا، نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھرو ابھی اور تجربے کرو ادھر ادھر کے، جن کو اپنے تجربے خود انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ ان کے تجربوں میں کیا۔ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، یہ پہلی چیزیں جو بتائیں نا 5، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، سب پیغمبروں۔ ہاں کسی پیغمبر کے ساتھ اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ وہ مختون پیدا ہوا۔ جب دنیا میں وہ آیا پیغمبر تو اس کو ختنہ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے یہ عطا تھا، یہ ہوتا ہے بات۔ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کے پاس آسمانی تعلیمات نہ بھی آتی تب بھی وہ یہ 10 کام کرتا۔ یہ ہوتا ہے فطرت کا مطلب۔ کیا؟ داڑھی بڑھانا، مونچھیں کٹانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، برات جب یہ انگلیوں کے پاؤں کے بل ان کو صاف کرنا، اور ختنہ کرانا۔ بعض رات میں ختنہ، ناخن کاٹنا، یہ لکھا ہے۔ یہ 10 من الفطرہ۔ انسان ہے نا، بہت ساری چیزیں اس کے مزاج میں رکھ دی گئی ہیں کہ یہ بری ہے۔ بدکاری انسان کا مزاج اس کو بتائے گا یہ بری چیز ہے۔ چوری انسان کا مزاج اس کو بتائے گا یہ دوسرے کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ قتل کرنا انسان کا مزاج اس کو بتائے گا یہ بری چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں شریعت کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ انسان چیزیں جانتا ہے کہ یہ میرے کرنے کی ہیں، یہ نہ کرنا، نہ دھونا، صاف ستھرا رہنا، کپڑے بدلنا، آرام کرنا، کھانا کھانا، یہ فطرت میں ہے۔ کوئی اس کے لیے کوئی درس و تدریس، کوئی کلاس نہیں ہوتی، کوئی سکول نہیں ہوتا۔ بچہ تو ابھی 6 مہینے کا ہوتا ہے، جو چیز دو وہی منہ میں ڈالتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ اندر چیز جائے گی تو فائدہ ہوگا، جی اس سے پیسے تو پیسے، اس کو پتا ہوتا ہے کھانا پینا، یہ فطرت۔ بات یہ ہے کہ جو احکام شریعہ ہیں وہ بعض دفعہ ایسے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، یہ کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں سمجھ کو دفن کرنا ہے، اپنی عقل و حکمت کو دفن کرنا ہے، شریعت کی حکم کو امام بنانا ہے، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ہے شریعت کی بات۔ اور یہی قربانی کا حکم۔ اب کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ قربانی ہوتی ہیں، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، بڑے تم ہمارے مامے لگتے ہو، منتیں کرا کرا کے ابھی تک ایک قسط بھی نہیں دی ہے قرضے کی، بڑے تمہیں ہمارے جانور، ہمارے اوپر تمہیں اتنا رحم آتا ہے، 1 سال تک ناک اور ایڑیاں رگڑاتے رہے اور قرض نہیں دیا ابھی تک، ہمارے اوپر اتنا رحم ہے تمہیں، اور ہمارے جانوروں پہ اس سے بھی بڑا رحم آیا کہ ان کو کیوں ذبح کرتے ہو، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ گندگی ہوتی ہے، گندگی وہ ہے جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، گندگی یہ نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے، اور اس کے نتیجے میں 1-2 دن گوبر ووبر ہو بھی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، صفائی ہو ہی جائے گی۔ گندگی وہ ہے مسلمانوں، اللہ کا انعام دیکھو تمہارے اوپر، جو گند تھا وہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جو گند ہے وہ کھاتے جاؤ، جو گند ہے وہ پیتے جاؤ، جی ان کو سب سے زیادہ وہ اس چیز کا گوشت پسند ہے جس کا نام بھی ایمان لینے والے پسند نہیں کرتے، وہ ان کو بہت پسند ہے۔ اور مصر ان کے لیے بڑے خدمات انجام دیتا ہے، پال کر ریوڑ پھر ان کے حوالے کرتا ہے، اور یہ پھر بھی مسلمان ہے۔ جو چیز ترک جائے
بھلے انگور ہو، کھجور ہو، گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو، غلہ ہو، کیڑے پڑ جائیں وہ نجس ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، اور جب اللہ رسول کو نہیں مانا تو وہ اس کے پینے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سکون اس میں ہے۔ تو بات یہ شریعت ایک پاکیزہ مذہب کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے پاکیزہ بن جاؤ گے، گند کھاؤ گے تو گند بنو گے۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ آپ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، ظاہری لباس کے لحاظ سے، غسل کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، مارکیٹ کے لحاظ سے، گھر بار کے لحاظ سے، چلنے پھرنے کے لحاظ سے، ہر حال میں اسلام مسلمان کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کی ساری تعلیمات ہی پاکیزہ ہیں۔ کسی بدبخت کو نہ سمجھ میں آئے تو اپنی سمجھ پہ ماتم کرے، اسلام کا ہر حکم پاکیزہ ہے۔ اسلام نہانے دھونے کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی ہے۔ اسلام جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، پاکیزگی ہے۔ اسلام دھوکے سے منع کرتا ہے، مارکیٹ میں پاکیزگی ہے وغیرہ۔ آپ سب سمجھ گئے، میں آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں پاکیزگی ظاہری بھی ہے، روحانی بھی ہے، فائدہ دنیاوی بھی ہے، فائدہ اخروی بھی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا میں بھی اللہ اس کا نعم البدل دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا نعم البدل آخرت میں بھی اللہ عطا کرے گا۔ قربانی سے متعلق بات ہے، بعض لوگوں کے حقیقے رہے ہوئے ہوتے ہیں، خیال نہیں ہوتا۔ حقیقہ کرنا چاہیے، اس کے فوائد ہیں۔ جب تک حقیقہ نہیں ہوگا وہ بندے اسی طرح ہی، ان کے اندر وہ پریشان کن چیزیں رہیں گی۔ اصل تو 7ویں دن ہے، 7ویں دن حقیقہ تھا، اس کا آپ خود بھی گوشت کھا سکتے تھے، غریبوں کو دے، رشتہ داروں کو دے۔ لیٹ ہو گیا، قربانی کے جانور کے ساتھ حقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں۔ وہی شرائط ہے قربانی کی، وہی شرائط ہے حقیقہ کی۔ کوئی صدقہ ہے، کوئی نظر ہے، کوئی ویسے اللہ کے نام پہ آپ قربانی کے جانور میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ البتہ جس کا حقیقہ لیٹ ہو گیا 7ویں دن سے، یا اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے جو فوت ہو گئے وغیرہ، تو اس کا بہتر، سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ حقیقہ لیٹ کا گوشت یا مرحومین جن کے لیے آپ نے ایصال ثواب کے واسطے قربانی کی ہے، ان کا گوشت سارا کا سارا غربا میں تقسیم کیا جائے۔ جو آپ کا واجب ادا کر رہے ہیں نا جی، اس کا آپ بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی، غریبوں کو بھی۔ ایک ہمارے ہاں رواج ہے، معلوم نہیں کیسے ہے، کہ پچھلے سال ماں کی قربانی کی تھی، اس سے پچھلے سال دادا کی تھی، اس سال والد صاحب کی قربانی کرنی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے پہلے اپنی کرنی ہے، جو صاحب حیثیت ہے، لاکھ روپے کی مالیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جس کی مرضی ہے قربانی کرے، مرحومین کی کرے، والدین کی کرے۔ گھر میں جتنے افراد صاحب حیثیت ہیں، لاکھ روپے کی مالیت رکھتے ہیں آج کے دور میں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے، سب سے پہلے رشتہ داروں سے تبلیغ کرنی چاہیے، ایک ایک صاحب حیثیت کے گھر میں جا کر محنت کی ہے، گھر میں جا کر، کہ آپ کے سارے افراد کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کچھ دیر کے بعد بات سمجھ آ گئی ان کو، اب وہ ہر گھر میں تقریباً کم از کم ایک جانور بڑا ذبح ہو رہا ہے، اس سے زائد بھی ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں گھر سے ایک قربانی ہو گئی بس صافی، اور ادھر ادھر کے جدھر پتھر اٹھایا ادھر ہی ایک دانے شور ملا۔ عجیب عجیب باتیں ہر کوئی کر رہا ہے بغیر پڑھے اسلام کے، بغیر پڑھے اسلام کے۔ اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، خود گمراہ ہوئے۔ قد اضلوا کثیرا، قد اضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ بہت ساروں کو اپنی دانشوری سے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں من اجرا علی الفتیا فهو اجرا علی النار۔ جو لوگوں کو مسئلے بتانے میں بڑی جلد بازی کرتا ہے کہ ہم نے بھی بخاری کا اور ترمذی کی اردو کا مطالعہ کر لیا ہے، فلان بھی کر دیا ہے، عجیب عجیب بدھوں کی طرح ان کے چیلنج ہے، میں کیا بکسائیں کروں جی، اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے فضول باتیں کر کے۔
پڑھا لکھا نہیں ہے، اور کیسی کیا باتیں کی جا رہی ہیں. قد اضلوا کثیرا، خود بھی گمراہ ہوئے، بہت ساروں کو بھی ان کی دانشوری گمراہ کر دیتی ہے. ویسے تو دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر وغیرہ کی ضرورت ہو تو بڑے ماہر سے ماہر تجربے کار ڈاکٹر کو ضرورت پوری کی جاتی ہے، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور جب مسئلہ ضرورت پیش آئے تو کوئی بھی بتا دے خیر میرے. ایسا نہیں ہے. من اجرا علی الفتیا وہ اجرا علی النار. جو شخص مسائل بتانے میں عجلت کرتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، بس جدھر کوئی بات ہو رہی ہو مسئلہ ٹھوک دیتا ہے. آج کل تو موبائل میں یوٹیوب بن جاتا ہے، موبائل مل گیا تو یوٹیوب آ گئی، مسئلے بتانا شروع کر دیے، خود کو پتہ نہیں ہے. فرمایا وہ جہنم میں جانے میں جلدی کرتا ہے جو مسائل بتانے میں جلدی کرتا ہے. خیر القرون میں بڑے بڑے علماء تھے، جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا علماء سے تو وہ بتاتے تھے بڑے عالم وہ ہیں. یہ تاریخ دارالعلوم دیوبند کی بھی گزری ہے. جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی محتمم ہوتے ہیں، بڑے استاد ہوتے ہیں، بخاری کے ہزاروں طلبہ، سینکڑوں استاد تھے. باہر سے آنے والا شخص کوئی مسئلہ پوچھتا تھا کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، تو ہر مولانا صاحب یہ کہتا تھا کہ بڑے مولانا صاحب آگے دفتر میں ہیں، مسئلہ ان سے پوچھیں. اور آج اسلام کے ساتھ کیا انصاف کیا جا رہا ہے، ہر کوئی بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہر صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ادھر آؤ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت حنش، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، خاص شاگرد. حضرت حنش خود کہتے ہیں، میں نے پوچھا اپنے استاد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ 2 دمبے کیوں قربان کرتے ہیں؟ تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی جب میں دنیا چھوڑ جاؤں تو کیا تم میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہو گے؟ جب سے مجھے اپنے پیغمبر نے وصیت کی ہے میں اس وقت سے لے کر آج تک اپنی بھی قربانی کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی کرتا ہوں. تسبیح باندھ، مولوی صاحب سے بات سنو، یہ فیشن چھوڑو، تسلی سے بات سنو مولوی صاحب کی. جب بیان ہو نفل منع، تسبیحات منع، یہ سب تسبیحات ہیں. آپ لوگ بڑی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو سبق سکھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھانے والوں میں بیٹھ گئے کہ مجھے بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. تعلیم دین یہ سب سے بڑا ذکر ہے، فرائض کے بعد تعلیم دین. فرمایا انا انس رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ ضحى بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أزكي عنه وأنا أزكي عنه. رواه ابو داود. حضرت حنش رحمہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میں نے پوچھا اپنے استاد محترم خلیفہ چہاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، استاد محترم آپ 2 دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے میرے پیغمبر نے وصیت کی کہ جب میں دنیا چھوڑ جاؤں تو کیا تم میری طرف سے قربانی کرو گے؟ میں نے وعدہ کیا اور آج تک اس قربانی میں ناغہ نہیں ہوا. تو مرحومین کے لیے قربانی کا جواز مل گیا. بعض ایسے دانشور بھی ہیں کہ وہ اس کو بھی تو اس کو بھی تو. لوگوں نے ایک ہمیشہ اصول یاد رکھو، لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نظریے کے
مطابق حدیث قرآن آ گیا تو مان لیا، اور اس نظریے کے مطابق نہ آیا تو حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، یہ رٹ لگا دیا۔ لوگوں کو بھی کہتے گئے، یہ ان کا تربیت کا انداز ہے۔ ایسے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود آ گیا، وصیت آ گئی حضرت علی کو کی، سارے لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے ہر سال حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے بھی عمرے کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے، اور یہ فرض تو نہیں ہے کسی مرحوم کی قربانی کرنا، فرض تو نہیں، فرض تو اپنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا فرض تو نہیں، مستحب بات ہے، آپ کر سکتے ہیں سو بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں کر سکتے تو کوئی گناہگار نہیں ہے، حدیث کا انکار تو نہ کرو، حدیث تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک، خود ذبح کرنا، اور ابھی ادھر ہی آپ ساتھیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کی قربانی کا کلیجہ بھونا ہوا لایا جاتا تھا، یہ سب دنیا کو سمجھانا تھا کہ میری شریعت میں یہ قربانی ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، لیکن نیت کو درست رکھنا ہے جب قربانی کی جا رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا حضرت یہ کیا چیز ہے، قربانی کیا حکم ہے، اور پورے مدینہ میں آپ کا ناغہ نہیں ہوا، آپ نے فرمایا سنت ابراہیمی ہے۔ کہا حضور کیا ملے گا ہم کو؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ گوشت اور ہڈیاں تو اونچی چیز ہے دوستو، گوشت اور ہڈیاں تو اونچی چیز ہیں، بال کے بدلے میں بھی نیکی اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، لوگ بعض دفعہ تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا جی، بڑے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں آئے نا، فرمایا جس کا ایمانی مقام بڑا ہوگا، جس کا ایمانی مقام جتنا بڑا ہوگا اس پر آزمائش اتنی زیادہ آئے گی، اور آپ کو دیکھا جائے گا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کون ہمارے ساتھ وفا کرتا ہے، کون ادھر ہو جاتا ہے مشکل میں، یہ آزمایا جاتا ہے۔ جتنے بڑے لوگ آئے، پیغمبر آئے، اولیاء آئے، ان کے اوپر بڑی آزمائش ہے۔ پیغمبروں میں سب پیغمبروں پر کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا، کوئی ایڑیاں رگڑتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر سے باہر کہ اتنی بیماری تھی، لوگوں نے بھی بے مروتی کر دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ آزمائشوں کے وقت خالص اللہ کو پکارنا، یہی تو امتحان میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا آزمائش ہے کہ جناب سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنی ہے؟ لوگوں نے جانوں کے نذرانے دے دیے، ادھر تو خواب تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تو خواب تھی، پیغمبر کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بیٹے سے مشورہ کر کے کہا، بیٹے نے کہا ابا جی انشاءاللہ صابر پائیں گے، صابر پائیں گے، آپ ہمیں صابر پائیں گے، بے شک چلیے، چل پڑے۔ مکہ کی طرف سے آئے نا، جس کو بڑے شیطان کو آپ کنکریاں مارتے ہیں، اس کو کنکریاں ماری، وہ جسم بن کے بیٹھ گیا تھا، راستہ کلیئر ہو گیا۔ پھر دوسرا درمیان والا جمرہ وسطیٰ، پھر اولا پرا، 3 جگہوں میں رکاوٹ بنی، 3 جگہوں میں کنکریاں ماری گئی، وہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حاجی کے لیے کنکریوں کو واجب قرار دے دیا۔ ایک ایک کنکری کے بدلے میں گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کنکریاں مارنے میں بے احتیاطی یہ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بابا جی وہ دور سے جاتے ہیں، جیسے وہ کرکٹ والے بچے گیند کو نہیں پھینکتے، دور سے ایکشن بنا کے آتے ہیں اور کنکری مارتے ہیں۔ اور بعض قریب ہی نہیں جاتے کہ شیطان پکڑ لیتا ہے، آپ ہی مار لینا کنکریاں، نہ وہاں کوئی شیطان ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ وہ ادا اتنی پسند ہے، اور ایک ایک کنکری کے بدلے میں ایک ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ 70-72 کنکریاں نا جی، کتنے گناہ کبیرہ انسان کے ہو سکتے ہیں؟ شیخ صاحب تو کہتے ہیں انسان کا گناہ کبیرہ ہوتے نہیں، جو مومن والا ہوتا ہے اس گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ خواب میں، اور ادھر باپ کو سمجھایا، تبلیغ کی، باپ نے کیا جواب؟ راغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ اپنے بیٹے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے دعوت و توحید سے بیٹے باز آ جاؤ ورنہ پتھر مار کر سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ کبھی آزمائش آئی آگ میں ڈالے گئے، کبھی آزمائش آئی کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیجئے، کبھی آزمائش آئی کہ بچے کو ذبح کریے، کبھی کیا آزمائش کبھی کیا آزمائش، کبھی بادشاہ سے مناظرے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے اپنے خلیل کو مختلف آزمائشوں میں آزمایا لیکن انہیں ہر امتحان میں جیت والا پایا۔ وہ پریشان نہیں ہوئے، کہیں جان دینی پڑی تو جان دے دی، کہیں والدین دینے پڑے تو وہ دے دیے، اور دوسرے شہر میں ہجرت کر کے آ گئے، 83 سال ہو گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہجرت کر کے آ گیا ہوں، رشتہ دار مال و متاع والدین چھوڑ کر آ گیا ہوں، بیٹا عطا کیجئے۔ اللہ نے دعا 83 سال میں قبول کی، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے خلیل بیٹا مانگا ہے، صرف بیٹا نہیں دوں گا بلکہ بیٹا دے کر اس کو بہت خوبیوں کے ساتھ نواز کر عطا کروں گا، بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، صابر ہوگا، تیری نسل میں سے وہ پیغمبر ہوگا، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے شجع نسب سے دنیا میں لاؤں گا۔ یہ ہوتا گیا، بیٹا مل گیا، چلنے کے قابل ہو گیا۔ یہ ادا اس والد سے پوچھو نا جس والد کو کہا جائے کہ آپ بیٹے کو ذبح کرو۔ پدری شفقت کیا چیز ہوتی ہے؟ بچے کا بیماری کوئی نہیں برداشت کر سکتا، شفیق والد۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کا خلیل اپنی خواب بیان کر رہا ہے اپنے لخت جگر کے سامنے، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ ما تؤمر۔ اور بیٹا بھی خلیل کا عرض کرنے لگا ابا جی فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، جیسا خواب میں حکم کیا گیا ہے کر گزریے، مجھے ذرا یوں لٹائیے، مجھے اندھے بل کر دیجئے، تاریکے دیے میرے پاؤں اور میری ٹانگیں باندھ دیجئے، کہیں میرے خون کے فوارے میرے ابا جی آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائیں، آپ کے کپڑے بھی اگر میرے خون سے گندے ہو گئے تو کہیں میں اپنی نیکی ادا کرنے میں کمزور نہ بن پاؤں، والدین کا احترام بھی ہو، ان کے کپڑے بھی خراب نہ ہو، میرے پاؤں اور ہاتھ بھی باندھ دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہاں اقبال جاگا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، 13 سال 11 سال 9 سالہ بچہ ہے، بات کیسی کر رہا ہے، ابا جی صابر پائیں گے، مجھے باندھ بھی لیجئے، میری پیشانی نیچے کر لیجئے،
ادھر ذبح ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے جو خواب میں دکھایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے لختے جگر کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب پوری ہو رہی ہے۔ ادھر جبرائیل تانبے کی ایک پتری لے کر اسماعیل کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، جو ابراہیم کو نظر نہیں آئی، اور زور زور سے چھری چلائی جا رہی ہے۔ تیز کرتے ہیں، لکڑی پہ ٹچ کرتے ہیں، وہ لکڑی کاٹ دیتی ہے لیکن گردن اسماعیل نہیں کٹتی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ہمارے خلیل آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بات ماننے والوں کو ہم یوں ہی آزماتے ہیں، یوں ہی نوازتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ لیجئے ہم نے جنت سے آپ کے بیٹے کے نعم البدل میں دمبا بھیج لیا، اس کو ذبح کیجئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے بلویریہ والو، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، باپ کا اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنا یہ بہت بڑا عظیم امتحان تھا۔ یہ ابراہیم کا ہی مقام ہے، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک پوائنٹ ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں نعم البدل دے دیا، جان کے بدلے میں جان دے دی۔ اور جن لوگوں نے یہ کچھ سوچا ہوا ہے نا کہ بندہ بیمار ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے جان کے بدلے میں جان، ہو سکتا ہے اس سے مسئلہ اخذ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کے جان کے بدلے میں دمبے کو دیا گیا کہ یہ ذبح کر لو، جان بچ جائے گی۔ یہاں جو بات بتانی ہے دوستو وہ یہ کہ یہ قربانی کرنے کے لیے آ رہے تھے اور رکاوٹیں کتنی بنتی جا رہی تھی، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے خلیل کے سامنے رکاوٹیں۔ اس لیے آپ بھی قربانی کی نیت کریں نا، پھر دیکھنا رکاوٹیں کیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان رکاوٹوں کو کنکریاں مار کے دور کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا